الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر جانے کے بعد جو مہینہ شوال المکرم کا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تو سراپا خیر و برکت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شوال المکرم کے یعنی پہلے تو رمضان المبارک کے مکمل مہینے کا روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا 6 روزے رکھنا ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری زندگی اور سال بھر روزہ رکھا. یعنی جو شخص بھی اپنا یہ معمول بنا لے کہ رمضان مبارک کا مکمل مہینہ روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھے، یعنی اگر کوئی شخص مستقل اس کا معمول بنا لیتا ہے تو گویا وہ زندگی بھر روزہ رکھ رہا ہے. کان کصیام الدہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، یعنی اس کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے. تو اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا مکمل روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر شوال المکرم میں 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے علاوہ بھی چند باتیں یہاں پر قابل غور ہیں. نمبر 1 یہ کہ شوال المکرم کا روزہ کس ترتیب سے اور کس حساب سے رکھا جائے، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ یعنی جس دن عید الفطر ہوا کرتی ہے اس دن تو روزہ رکھنے کی شریعت نے ممانعت فرما دی ہے، اس لیے اس دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے. ہاں البتہ شوال کی دوسری تاریخ سے روزوں کا آغاز کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوال کے ان 6 روزوں کو تسلسل کے ساتھ یعنی مسلسل رکھے یا اس کے اندر آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو بے ترتیب بھی رکھا جا سکتا ہے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ شوال کے ان 6 روزوں کو مسلسل یعنی لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اگر آدمی بیچ میں 1 دن اور 2 دن کا ناغہ کر کے بھی رکھے تو پھر بھی رکھ سکتا ہے. یعنی بنیادی چیز ہے کہ شوال کے اندر 6 روزے رکھا جائے. تو جو شخص بھی شوال کے اندر 6 روزے رکھے گا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اس کو مکمل پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شوال کے ان 6 روزوں کی حیثیت کیا ہے. ان کی حیثیت علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مستحب اور بہتر ہے، یعنی نوافل میں تو ان کا شمار ہونا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان روزوں کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں داخل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو رکھا کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی عذر اور کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہیں لگا رکھی ہے تو ہمیں ضرور ان روزوں کو رکھنا چاہیے کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی. ان فضیلت کو ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.